بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز بہن بھائیو السلام علیکم۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل آج آپ کے لیے ایک رات کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ انشاءاللہ اس ایک رات کے وظیفے کو جو بھی کامیابی کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی ہر حاجت دل مراد جو ہے وہ پوری ہوگی، جائز مقاصد میں جو ہے کامیابی ملے گی، دلی تمنائیں جو ہیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان کو بھی لازمی دبائیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ صرف ایک رات کا ہے اور 2 آیت کریمہ پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسری آیت کریمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دونوں آیت کریمہ سکرین پر لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اکثر مسلمان بہن بھائیوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہیں اور ان کے وظائف کر کے جو ہے ان کی دل مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ اس وظیفے کرنے کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور جو بہن بھائی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس کے اندر اپنا نام بتا دیں گے۔ معزز سامعین کرام، بعد نماز عشاء اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری آیت کریمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت کریمہ کو آپ نے 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، دلی مراد ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، دل میں رکھنا ہے، اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، عقیدت احترام کے ساتھ کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ قبلہ رخ بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں گے، باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے آپ نے۔ معزز سامعین کرام، دوران وظیفہ کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ رب کریم کے حضور دعا مانگیں گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ دعا کے آغاز میں اور دعا کے اختتام پر سورۃ فاتحہ اور درود پاک لازمی پڑھیں گے۔ معزز سامعین کرام، جن دعاؤں کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعائیں جو ہیں زمین اور آسمان کے درمیان ہی رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول و منظور ہو تو آپ دعاؤں کے اندر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر وظیفہ جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس مقصد میں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وظیفہ کرنے کے بعد مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے، حاجتیں پوری نہیں ہوتی، مقاصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وظیفے کی تاثیر، وظیفے کے فائدے جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہوتے، خاص طور پر گناہ کبیرہ جو ہے ان سے ہم بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔
ہم سارا دن جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسی زبان کے ساتھ وظیفہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں کس طرح اس وظیفے کے اثرات اور فائدے نظر آئیں گے؟ جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے اور اس سے گالی گلوچ نہیں کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھاتا، وہ شخص جب وظیفہ کرتا ہے تو اس کے اثرات فوری نظر آتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ گناہ کر کر کے دل کا آئینہ اتنا میلا ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کے فائدے اور اثرات جو ہیں وہ محسوس ہی نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک رات کا وظیفہ کرتے ہیں، 5 یا 7 دن کا وظیفہ ہوتا ہے، لیکن پہلی رات ہی ان کو کامیابی مل جاتی ہے، اور بعض حضرات جو ہیں ہفتے کا وظیفہ ہوتا ہے کہ 7 دن وظیفہ کرنا ہوتا ہے، لیکن مہینہ بھی وظیفہ کرتے ہیں اور فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ وظیفہ جو ہے وہ مستند ہوتا ہے اور مجرب ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس مقصد میں لازمی کامیابی ملتی ہے۔ جب کامیابی نہ ملے تو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی وجہ ہے کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں اور اس کا فائدہ مجھے نہیں مل رہا۔ کیا گناہ میں مجھ سے سرزد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ اسی لیے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کو کہا گیا ہے، آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور رب کریم کے حضور توبہ استغفار کرنے کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں تاکہ وظیفے کے اندر جو کامیابی ہے وہ یقینی ہو سکے۔ معزز سامعین کرام، الصلاۃ عماد الدین، یہ حدیث شریف ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جس طرح کسی بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے، کسی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے پلر جو ہیں، اس کے ستون جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بلڈنگ وہ جو عمارت ہے اسی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح دین کی عمارت جو ہے وہ نماز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو مسائل لازمی پیدا ہوں گے اور وظائف کے اثرات بھی نظر نہیں آئیں گے۔ مصائب اور مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی اختیار لازمی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ ایک رات کے اندر ہی انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ۔ انتہائی مجرب، مفید، مستند اور پاورفل وظیفہ ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔